ولا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله کریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے نخبۃ الفکر کی سمجھو، کل سے مراد پچھلا سبق، نخبۃ الفکر جو اصول حدیث پر حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کا ایک مختصر سا متن ہے، اس کی ابتدا کی تھی۔ تو نخبہ چنی ہوئی چیز کو کہتے ہیں، چنیدہ، منتخب شدہ۔ نخبۃ الفکر، فکر، سوچ، تدبر، غور کرنا، تو یعنی اصول حدیث کی جو فکر ہے نا، اس میں اس کتاب کے اندر منتخب اور چنیدہ سی باتیں میں نے درج کی ہیں، اس لیے اس کا نام انہوں نے رکھا نخبۃ الفکر، فکر کا چناؤ۔ تھوڑا سا ہم نے پڑھا تھا، تو ابن حجر نے اس میں یہ ذکر کیا کہ اہل الحدیث کی اصطلاح میں، تو اصطلاح و اہل الحدیث سے مراد اصول حدیث ہے۔ تو اصول حدیث کے بارے میں بہت ساری کتابیں لکھی جا چکی ہیں، قد قصرت و بسطت، وہ یقیناً کثیر ہو گئی ہیں، بہت زیادہ ہو چکی ہیں، اور بسطت اور کشادہ اور تفصیل کے ساتھ لکھی گئی ہیں، بسیط۔ کئی کتابیں کئی جلدوں میں اصول حدیث پر ہیں۔ یہ نخبۃ الفکر کی جو شرح ایک ابن حجر نے کی، وہ تو ایک جلد میں ہے، ایک الیواقیت والدرر، الیواقیت والدرر، دو جلدوں میں اس کی شرح ہے، الیواقیت والدرر۔ تو یہ کتاب علامہ عبد الرؤف المناوی کی ہے۔ ابھی میں آپ کو پہلے کچھ کتابوں کا عملی مشاہدہ اور تعارف کروانا چاہ رہا ہوں۔ سب سے پہلے اس فن کی مرتب شدہ جو کتاب ہے خالص اصول حدیث پر، تو اس کا نام ہے المحدث الفاصل بین الراوی والواعی۔ ویسے تو اس سے پہلے امام شافعی محمد بن ادریس الشافعی نے اصول پر ایک کتاب لکھی ہے، کچھ اصول حدیث اس میں بھی موجود ہے، وہ ہے الرسالہ۔ الرسالہ احمد شاکر مصری کی تحقیق کے ساتھ مطبوع ہے۔ اس کا ادارہ تحقیقات اسلامیہ اسلام آباد میں جو ہے، انہوں نے اردو ترجمہ بھی شائع کیا ہے۔ تو میرے کتب خانے میں یہ اردو بھی اور عربی اس کے 5-6 نسخے موجود ہیں۔ تو لیکن اصول حدیث کی باقاعدہ جو کتابیں مرتب کی گئیں، تو اس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ المحدث الفاصل بین الراوی والواعی، یہ کتاب ہے۔ میں ابھی آپ کو انشاءاللہ سب کو اس کی عملی زیارت کراتا ہوں۔ تو یہ کتاب لکھنے والے مؤلف کا نام قاضی ابو محمد حسن بن عبد الرحمن الرامہ ہرمزی، یہ 360 ہجری کی حدود میں فوت ہوئے ہیں، یعنی کہ پرانے علماء میں سے ہیں۔ یہ کتاب پہلے میرے پاس فوٹو کاپی تھی، مولانا ابو سیف جمیل صاحب جانتے ہیں طلبہ ان کو، آج کل جامعہ محمدیہ گجرانوالہ میں ہے، پہلے معہد میں مرید کے پڑھاتے تھے، بہت اچھے انسان ہیں، اللہ ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے۔ ان کی وجہ سے بھی ہمیں فوٹو کاپیاں کئی کتابوں کی میسر ہوئیں، بہت اچھا علماء کے ساتھ معاملت کرتے ہیں۔ تو
یہ پھر نیا نسخہ تباہ ہو کے آیا ہے جو میرے پاس اب ہے نا. تو یہ ابو حمام محمد بن علی الصومعی البیضانی کی تحقیق اور اس کا دراسہ ہے اس پر. تو میں ادھر سے پکڑاتا ہوں، سارے طالب علم اس کو کم از کم پہلا صفحہ اور یہ اندر والا وہ کھول کے دیکھ کے آگے پکڑاتے جائیں. اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے بیٹے کہ کتاب ایک دفعہ آپ نے شکل دیکھ لی تو آپ کے ذہن میں ثبت ہو جائے گی کہ اس طرح کی یہ کتاب ہے. تو وہ پھر مستقبل میں آپ کو ضرورت پڑے، آپ کو کاپی میں لکھا ہوا ہو کہ یہ کتاب اصول حدیث کی ہے، فلاں بندے نے لکھی ہے، اور اس کا جو طبع ہم نے دیکھا وہ کون سا تھا، تو اس سے بندے کو بڑی سہولت ہوتی ہے. میں ایک دو واقعات اس میں عرض کرتا ہوں. وہ اینک والے جو بھائی ہیں علی سے آگے دو، یہ بیٹا اسی طرح دیکھ کے نا آگے منتقل کرتے جاؤ. 1985 میں میٹرک سے میں 84 میں فارغ ہوا تھا، تو پھر آگے 85 آ گیا. ہم لوگ ابھی بالکل اہل حدیثوں کی تھوڑی تھوڑی ہوا ہمیں لگ رہی تھی. چند ایک مسائل معلوم ہوئے، باقی تو وہی انفی طرز فکر ہمارے اندر گھسا ہوا تھا. تو ہمارے گاؤں میں ایک طالب علم تھے، ان کا نام پہلا تھا غلام اللہ، اب ان کا نام جو ہے وہ احسان الہی، حافظ احسان الہی. وہ غلام اللہ چونکہ دیوبندی تھے، وہ سارے ان کے والد صاحب بھی تو دیوبندی علماء میں مولانا غلام اللہ خان شیخ القرآن کے نام سے پہچانے جاتے ہیں، راول پنڈی میں ہوتے تھے. تو ان کو نا میں نے کہا کہ آپ کو میں جامعہ اسریہ جہلم میں داخل کرواتا ہوں. وہ نیا نیا یہ بنا تھا، ترغیب دی، خیر وہ تیار ہو گیا تو میں اس کو جامعہ اسریہ جہلم میں چھوڑنے گیا. وہاں پر شیخ الحدیث تھے اس وقت پیر یعقوب شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بڑے دھیمی آواز سے بولنے والے نیک تینت بزرگ تھے. تو میں ان کے پاس گیا تھا کہ میں نے کہا چلو مسئلہ بھی پوچھ لوں. یہ وتر پڑھنے کا طریقہ حنفی علماء کا یہ ہے کہ 3 رکعت وتر اس طرح پڑھتے ہیں کہ 2 رکعت جب پڑھ لیتے ہیں نا، یعنی 2 رکعتوں پہ تشہد بیٹھتے ہیں تو عبدہ و رسولہ تک پڑھ کر پھر اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں، پھر 1 رکعت پڑھتے ہیں، تو جب فاتحہ اور اس کے بعد کوئی سورت پڑھ لیتے ہیں، پھر رفع دین کر کے تکبیر کہہ کے ہاتھ باندھ لیتے ہیں، پھر قنوت پڑھتے ہیں. تو میں نے پیر صاحب سے پوچھا کہ یہ 3 وتر پڑھنے کا طریقہ درست ہے یا نہیں؟ وہ بڑے دھیمے آواز سے نا طالب علموں کہتے بچو ادھر آؤ بات سنو. میرے ساتھ ایک لڑکے کو بھیجا کہ بچو لائبریری میں جاؤ تو سنن دارقطنی اور مستدرک حاکم لے آؤ. خیر ہم گئے تو جدھر ان کا کمرہ تھا اس کے قریب ہی تھوڑے ہی فاصلے پر لائبریری تھی. وہ اب جامعہ طالبات کے پاس ہے، جامعہ اسریہ جہلم. ہماری وہ مادر علمی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قائم اور دائم رکھے، اور وہاں اللہ تعالیٰ کتاب اور سنت کا بوٹا لگائے رکھے، اور اچھے اچھے مشائخ اور طلبہ وہاں جائیں اور فائدہ اٹھائیں. تو بہرحال میں وہ لائبریری سے کتابیں لے کر پیر صاحب کے پاس آ گیا. فتح الباری پہلے ان کے پاس پڑھی تھی، کیونکہ بخاری پڑھاتے تھے تو فتح الباری ان کے پاس ہی ہوتی تھی. تو مجھے کہنے لگے بچو حافظ ابن حجر نے بھی حدیث بیان کی ہے اور حاکم اور دارقطنی نے بھی بیان کی ہے. کیا حدیث ہے؟ لا توتروا بثلاث تتشبہوا بصلاۃ المغرب. لا توتروا بثلاث، 3 وتر ادا نہ کرو، تتشبہوا بصلاۃ المغرب، کہ تم مغرب کی نماز سے مشابہت اختیار کرو. 3 وتر اس طرح نہیں پڑھنے کہ مغرب سے مشابہت ہو. پھر فتح الباری سے مجھے نکال کر
انہوں نے یہ بات سنائی کہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے لکھا ہے اگر بیچ میں تشہد بیٹھیں تو مغرب کی نماز سے مشابہت ہوتی ہے، تشہد نہ بیٹھیں تو مغرب کی نماز کے ساتھ مشابہت والی بات ختم ہو جاتی ہے۔ تو 3 اس طرح پڑھو کہ مغرب سے مشابہ نہ ہو، تو لہذا تشہد بیچ میں فرمان لگے نہیں ہے۔ دارقطنی سے بھی حدیث دکھائی اور حاکم سے بھی۔ یہ واقعہ 1985 کا، 15 سال ایک گنے، چلو 85 والا نکال دیتے ہیں ہم، اور 17 سال ایک گنے، 32 سال ہو گئے، 32 سے کچھ اوپر مہینے ہیں۔ اس وقت کا دیکھا ہوا کتاب کا وہ صفحہ، کتاب کی شکل و صورت، الحمدللہ یہ عبارت بھی میں نے اسی وقت کی یاد کی ہوئی ہے جب ابھی جامعہ میں داخل نہیں ہوا تھا۔ تو یہ کتابیں دیکھنے کا بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ ایک دفعہ میں نے نیت جو لفظی کرتے ہیں نا نماز شروع کرتے وقت، اس لفظی نیت کے بارے میں ایک بڑا تفصیلی فتویٰ لکھا۔ تو حافظ ابن القیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب اغاثۃ اللحفان عن مصائد الشیطان، لحفان ملحوف پریشان حال کو کہتے ہیں۔ اغاثہ کا معنی ہوتا ہے فریاد رسی کرنا، پریشان حال شخص کی داد رسی کس سے؟ ان مصائد شیطان، شیطان کے شکاروں سے، کہ پریشان حال لوگ شیطان کے شکار نہ بنے، ان کی داد رسی کی جائے۔ یہ کتاب جو انہوں نے لکھی ہے نا، اس میں انہوں نے نیت کے حوالے سے کہا ہے کہ اس بات پر ائمہ اربعہ کا بھی اتفاق ہے۔ مولوی صاحب آپ کا ساتھ بیٹھنے والا سو رہا، جگا کے رکھو۔ جب مجھے نیند آئی تھی تو میں نے اسی کا سبق بند کر دیا نا۔ یا تو بیٹا اٹھ کے نا کھڑے ہو جائیں، یا جگہ تبدیل کر لیں، یا پھر چھینٹے مار کے آ جائیں۔ تو اس میں کیا لکھا انہوں نے؟ ائمہ اربعہ کا بھی اس بات پر اتفاق ہے کہ لفظی نیت کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اور ائمہ اربعہ سے بھی عملاً ثابت کوئی نہیں ہے۔ میں نے ایک دفعہ پشاور سے کتب خریدی، تو عادت میری یہ تھی کہ جب میں کتابیں خریدتا تھا نا تو کتابیں کافی ہوتی تھی، پیک کروا کے گاڑی میں، وہ تو لوڈ کروا دیتا، تو 1-2 کتابیں سفر میں ساتھ رکھ لیتا۔ تو اس وقت امام عبد الرحمن بن یزید المقری کی کتاب المعجم، تو یہ میں نے پڑھنے کے لیے ساتھ رکھ لی۔ الحمدللہ میں نے پشاور سے لے کر لاہور آنے تک مکمل یہ کتاب بس میں پڑھی۔ تو اس کتاب میں مجھے ایک فائدہ ملا جو آج تک کسی اور کتاب میں مجھے نصیب نہیں ہوا۔ وہ ابن القیم کا دعویٰ ٹوٹا ہے اس سے۔ ابن القیم نے کہا کہ ائمہ اربعہ سے بھی اس کا کوئی لفظی نیت کا ثبوت نہیں ہے۔ تو امام ابن المقری علیہ الرحمہ وہ امام ابن خزیمہ سے نقل کرتے ہیں۔ ابن خزیمہ ربیع بن سلیمان المرادی سے نقل کرتے ہیں۔ ربیع بن سلیمان المرادی امام شافعی کے شاگرد ہیں۔ سند بالکل اعلیٰ درجے کی صحیح ہے کہ اس کے راوی سارے ہی امام ہیں۔ کتاب والے بھی بڑے ثقہ محدث ہیں، عبد الرحمن بن یزید المقری، اور امام ابن خزیمہ صاحب الصحیح بھی ثقہ محدث ہیں، اور ربیع بن سلیمان المرادی امام شافعی کے خاص شاگردوں میں سے ہیں۔ کتاب العلوم وغیرہ کی روایت انہی سے ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ امام شافعی جب نماز پڑھتے تھے نا تو وہ لفظی نیت کرتے تھے کہ میں یہ نماز اتنی رکعت اور اس ٹائم کی اللہ کی رضا کے لیے پڑھتا ہوں۔ وہ لفظی نیت کر کے تو نماز پڑھتے تھے۔ تو کتابوں کا بعض اوقات دیکھنے کا فائدہ، دیکھ لیں یہ
کتاب بھی پڑھے ہوئے مجھے تقریباً 20 سال سے اوپر ہو گئے ہیں۔ 18واں سال تو مجھے سبزہ میں ہے، میں سکیم موڈ جب ہوتا تھا تو اس وقت پشاور میں ایک دفعہ میں گیا تو یہ لے کر میں نے شیخ زبیر صاحب کو پھر یہ بات بھیجی، جب ہمیں کوئی نئی بات ملتی یا انہیں کوئی ہم آپس میں تبادلہ کرتے تھے تو شیخ زبیر رحمہ اللہ کو میں نے بھیجا یہ مسئلہ، میں نے کہا یہ دیکھے امام شافعی جو لفظی نیت کر رہے ہیں۔ تو بہرحال کتاب دیکھنے کا، نظروں سے گزارنے کا فائدہ ہے۔ آگے دیں، میں نے بہت کتابوں کا تعارف کروانا ہے، یہ پہلی کتاب ہے اس لیے میں زیادہ وقت دے رہا ہوں، آپ سارے دیکھتے جائیں اس کو۔ پھر امام حاکم رحمہ اللہ کی کتاب ہے معرفت علوم الحدیث، ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ الحاکم، ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ الحاکم، کتاب کا نام معرفت علوم الحدیث، معرفت علوم الحدیث۔ امام حاکم حدیث کے بڑے اماموں میں سے ہیں، صحیح بخاری اور مسلم پر ان کا استدراک ہے، المستدرک علی الصحیحین، پرانا نسخہ اس کا 4 جلدوں میں چھپا ہے، اوپر مستدرک ہے، نصف صفحے سے نیچے امام ذہبی رحمہ اللہ کی تلخیص المستدرک ہے۔ یہ بڑے کمرے میں جو رینک پر کتابیں لگی تھی، 2 رینک تھے، کون کون بھائی اتارنے گیا تھا؟ اس کے شروع میں بڑے سائز کی 4 جلدیں پڑی تھیں، پھر اس کے ساتھ آگے اون المعبود تھی 4 جلدوں میں، کسی نے دیکھی؟ وہ حاکم کا وہ نسخہ ہے جس کے نیچے تلخیص المستدرک ہے۔ میرے پاس حاکم کے تقریباً 6 نسخے ہیں، مختلف طبعات ہیں، ایک 4 جلدوں میں ہے، ان پر شیخ البانی کا حکم چڑھا ہوا ہے، ایک 6 جلدوں میں ہے، اس کے اوپر بھی مختصر سی اچھی تخریج ہے، ایک پھر اور 4 جلدوں میں ہے، اس سے تلخیص مستدرک ساری نکال دی گئی ہے، تھوڑا تھوڑا کہیں کہیں ذہبی کا حکم ساتھ نقل کیا گیا۔ ایک دار التحصیل کی المستدرک آئی ہے، لیکن ابھی تک میری اپنی ذاتی تسلی کے لیے اور پسند والا کوئی نسخہ بھی حاکم کا نہیں آیا، پر جو دیکھ تو اچھا کچھ لگتا ہے پہلے سے بہتر وہ لے لیتے ہیں۔ تو بہرحال یہ حاکم کا لباس تو علیحدہ ہے۔ تو امام حاکم نے اصول حدیث پر ایک کتاب لکھی معرفت علوم الحدیث، یہ بھی ہمارے مکتبے میں موجود ہے، لیکن اس کتاب میں کوئی خاص زیادہ ترتیب نہیں ہے، پیچھے آنے والے لوگوں کے لیے بہت کچھ چھوڑا گیا ہے اس میں، تو اس لیے اسی کتاب کے اوپر امام ابو نعیم احمد بن عبداللہ الاصبہانی نے مستخرج لکھا ہے، المستخرج علی معرفت علوم الحدیث، کتاب کا کیا نام ہے؟ المستخرج علی معرفت علوم الحدیث۔ یہی وہ کتاب تھی جس کے بارے میں پہلے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ ابھی تک ہمارے سامنے یہ کتاب نہیں آئی، باہر کسی ملک میں طبع ہوئی ہو یا کسی کے پاس مخطوط ہو تو وہ ابھی تک ہمیں معلوم نہیں ہے۔ انشاءاللہ اگر طبع ہو کر آ گئی تو اول فرصت میں ہماری کوشش ہوتی ہے جو بھی کتاب نئی چھپ کر ہے وہ ہمارے کتب خانے میں آ جائے۔ تو المستخرج علی معرفت علوم الحدیث یہ امام ابو نعیم احمد بن عبداللہ الاصبہانی کی ہے۔ یہ اصفہان یا اصبہان ایران کے اندر اس خطے میں ایک علاقہ ہے جہاں کے یہ رہنے والے تھے۔ ان کی ایک بڑی معروف کتاب ہے 10 اور ایک اس کا 12 جلدوں میں چھپا ہے، حلیۃ الاولیاء، حلیۃ الاولیاء، اس میں علماء محدثین اور زاہدین کیسے لوگوں کے حالات اور ان کی سیرت اور ان کے اقوال اور ان سے مروی کچھ احادیث ان کے ضمن میں بیان کی گئی ہیں۔ حلیۃ الاولیاء کے
مؤلف نے یہ کتاب لکھی المستخرج علی معرفت علوم الحدیث. یہ مخطوطے کی جیسے میں نے آپ کو بات سنی نا اس کا کہ ابھی تو یہ بھی نہیں پتا چلا تو آپ کیسے میرے پاس ہے. میں ایک دفعہ سن 2006 میں مدینہ یونیورسٹی میں گیا. وہاں ہمارے بلتستان کے ایک بڑے ہی اچھے دوست ہیں دکتور حبیب الرحمن بلتستانی حفظہ اللہ تعالی وسلمہ. تو میرا ان کو پتہ چلا کہ میں مدینہ میں ہوں تو ملنے آئے، پھر ساتھ گھر لے گئے. پھر مجھے جامعہ اسلامیہ کی جو لائبریری ہے وہ دکھائی، گئے، چابیاں ان کو مل گئیں کیونکہ ان کا بڑا اچھا مقام تھا وہاں پر. پڑھنے کے بعد کچھ دیر پڑھایا بھی ہے. آج کل جامعہ طیبہ ہے اس کے اندر وہ استاد ہیں. تو دکتور حبیب الرحمن مجھے کہنے لگے کہ شیخ حماد انصاری جو ہیں ان کی لائبریری بہت بڑی ہے اور ان کے بیٹے عبدالاول عبدالباری وہ جامعہ اسلامیہ میں استاد بھی ہیں، تو وہاں ان کی لائبریری دیکھنے چلے. میں نے کہا ٹھیک. مغرب کی نماز ہم نے ان کے محلے میں مسجد تھی اس میں پڑھی. شیخ حبیب مجھے کہنے لگے کہ شیخ صاحب یہ دیکھنا پورے نمازیوں میں جس بندے کا قد سب سے لمبا ہوگا نا وہ شیخ حماد کا بیٹا ہوگا. وہ واقعی جس وقت ہم نے دیکھا تو سارے نمازیوں سے وہ اتنے اونچے نظر آتے تھے. کافی لمبا قد. ملے سلام دا کی کہتے ہیں آج لے گئے ہمیں. گھر کے نیچے تہ خانہ تھا بہت بڑا، اس میں ان کی لائبریری تھی. پھر میں نے لائبریری پر چلتے چلتے نظر دوڑا لی. شیخ نے مجھے کہا کہ کوئی بڑی فراخ دلی سے کسی کتاب کی ضرورت ہو، فوٹو کاپی کوئی کروانی ہو کسی مخطوطے کی، ہمارا مکتبہ حاضر ہے. تو میں نے شیخ سے پوچھا، بہت بڑی معلومات رکھتے تھے. میں نے شیخ سے پوچھا کہ امام حاکم کی تاریخ نیشابور آپ کے پاس ہے؟ مسکرا پڑے. کہنے لگے اگر آپ کے علم میں ہو کہ دنیا میں کہیں پڑی ہے ہمیں بتائیں، ہم سونے کے ساتھ تول کے اس کو خرید لیں گے. پھر ماشاءاللہ وہ شروع ہو گئے ہسٹری بتانے کہ مولانا عبدالرحمن مبارک پوری نے تحفۃ الحافظی کے مقدمہ میں کچھ کتابوں کے بارے میں لکھا، یہ فلاں مکتبے میں ہے، یہ فلاں لائبریری میں مخطوط ہے. ہم نے وہاں جا کے چکر لگایا، وہاں کچھ بھی نہیں تھا. تو ہمارے کچھ علماء، ان کا تاثر یہ تھا کہ علماء دوسروں سے نقل کرتے چلے جاتے ہیں، خود گئے نہیں ہوتے تو پتہ نہیں چلا. میں نے بات تعویل کی. میں نے کہا شیخ ہو سکتا ہے جس دور میں انہوں نے لکھا ہے اس دور میں اس مکتبے میں موجود ہو. اب بعد میں حوادث زمانہ کے ساتھ بڑی تبدیلیاں آ جاتی ہیں. ہمیں معلوم ہے بڑے بڑے کتب خانوں سے کتابیں جو ہے اٹھا لی جاتی ہیں. ہمارے شیخ حافظ ثناء اللہ زاہدی حفظہ اللہ نے مجھے ایک واقعہ سنایا. پشاور کی طرف کوئی خان صاحب ہیں، ان کا بہت بڑا مکتبہ ہے. اس کے مکتبے میں علامہ سغانی کے دور کا یا ان کے ہاتھوں کا لکھا ہوا صحیح بخاری کا قلمی نسخہ موجود تھا. تو کہتے ہیں وہ ایک جلد وہاں سے کسی نے چرا لی، اب پیچھے ایک جلد پڑی ہوئی ہے. اب وہ خان صاحب نے کیا کیا، خان صاحب نے ایک پہرے دار بندوق والا جو ہے نا وہ اپنی لائبریری کے پاس بٹھا دیا. پہلے تو جانے نہیں کسی کو دیتے، کوئی جائے بھی اس کو آرڈر دیا ہوا ہے کہ بندہ کوئی بھی کتاب لے کے باہر نہ نکلے. خان صاحب بندوق لے کر کتابوں کی حفاظت کے لیے بیٹھتے. اس طرح ہو جاتا ہے. حالات اور زمان، بڑے بڑے لوگ ہیں، ٹھگ باز ہیں، ہاتھ مارنے سے باز نہیں آتے. ایک واقعہ چلو ریکارڈ ہو رہا ہے تو یہ بھی تاریخ کا ایک حصہ بن جائے گا، میں آپ کو سناتا ہوں. مولانا نذیر احمد سبحانی حفظہ اللہ، نام سنا ہوگا آپ نے. وہ بہت بڑے اہل حدیث عالم بھی ہیں، شاعر بہت بڑے ہیں. کافی انہوں نے شعر و شاعری کی. ملا جی دا ختم شریف بڑی مشہور نظم تھی ان کی. اس طرح کلہ دا یو کلے دو تقلیدن گل وچ رسی پائی پٹا دیتا بن، یہ بھی ان کی ایک نظم تھی. کافی انہوں نے نا پنجابی میں شاعری کی اور نظمیں لکھی ہیں. یہ واقعہ میں نے ڈائریکٹ مولانا نذیر سبحانی صاحب سے سنا ہے. اللہ پاک ان کو صحت عافیت کے ساتھ رکھے. جتنی زندگی اللہ پاک نے ان کے مقدر میں کی اللہ اس کو بابرکت بنائے. مسلک کے بڑے خادم ہیں، بہت محبت کرتے ہیں.
کسی گاؤں میں گئے تو وہاں پر ایک نا کتاب بڑی پرانی سی پڑی ایک مولوی صاحب کے پاس، تو ضائع ہونے کے قریب، اس کا نام ہے الکلام المتین. تو میں نے اپنے نصاب میں جو 2 سالہ تخصص ہے مطالعے کے لیے اس کو لازمی رکھا ہوا ہے، الکلام المتین. اس کی ایک الگ ہسٹری ہے، وہ کبھی کوئی اور موقع ہوا تو بتاؤں گا. وہ گئے سبحانی صاحب وہاں پر، تو کتاب دیکھی مٹی پڑی ہوئی ہے، خراب ہو رہی، ورقے پرانے، ہاتھ کرو تو پھٹ جاتے ہیں. انہوں نے کہا مولوی صاحب یہ کتاب آپ کا ضائع ہو جانی ہے، فائدہ نہ آپ اٹھا رہے ہیں نہ کسی نے اٹھانا ہے. میری نظر میں ایک ایسی جگہ ہے اگر یہ وہاں کتاب چلی جائے محفوظ بھی ہو جائے گی اور لوگ اس سے فائدہ اٹھا لیں گے. انہوں نے کہا سبحانی صاحب لے جاؤ. سبحانی صاحب نے آتے ہی مجھے فون کیا، مجھے کہنے لگے شیخ ایک کتاب میں آپ کے لیے تحفہ لایا ہوں، تو میں آپ کے پاس آتا ہوں. پھر آئے الحمدللہ، وہ کتاب انہوں نے مجھے دی، میں نے دیکھا تو الکلام المتین، پہلے اس کی میرے پاس فوٹو کاپی تھی. تو مسلک کے بڑے شیدائی ہیں. تو مولانا نذیر سبحانی کی اردو بازار میں پہلے مارکیٹ کے اندر دکان ہوتی تھی، ان کے سامنے نعمانی کتب خانے والے جدھر آ جائے نا، اس کے بالکل سامنے دکانیں تھیں. بریلویوں کا ایک مولوی ضیاء اللہ قادری فوت ہو گیا سیالکوٹ کا، شاید آپ نے سنا ہو، کئی کتابیں اس نے لکھی ہیں، ضیاء اللہ قادری. تو ضیاء اللہ قادری کے متعلق مولانا سبحانی صاحب حافظہ اللہ نے مجھے بتایا کہ نعمانی کتب خانے والے مولانا بشیر صاحب یہ دکان پر موجود تھے. تو اس کے ساتھ ضیاء اللہ قادری کے ساتھ کئی ایک مرید، اور یہ باسکٹ پہنی اوپر اور کپڑے شپڑے بڑے سیٹ ہو کے مولانا السلام علیکم. دکان میں داخل ہوا، دیکھتا دیکھتا، لیکن دکان لمبی تھی تو پیچھے چلا گیا نا کتابوں کے. اب مولانا بشیر صاحب جو دکان کے مالک تھے، انہوں نے بھی ان کے اوپر ترچھی نظر اپنی رکھی ہوئی کہ یہ مولوی صاحب کیا کرتے ہیں. مولوی صاحب پیچھے جو ہی گئے نا، کچھ کتابیں ان کو پسند آ گئی تو انہوں نے دائیں بائیں دیکھا بندہ کوئی نہیں ہے. انہوں نے ایک میز اٹھائی اور نیچے نیفے کے اندر یہاں کتابیں رکھ کے اوپر واسکٹ کر لی. مولانا بشیر صاحب نے دیکھ لیا. جب وہ وہاں سے گھومتے گھماتے پلٹے تو کہنے اچھا مولوی صاحب پھر کبھی آئیں گے، کتابیں آپ کے پاس ماشاءاللہ بہت اچھی ہیں، میں تو ویسے ہی آیا تھا تو چلتے چلتے آپ کے پاس آ گیا تو میں کتابیں خریدنے آؤں گا. انہوں نے کہا ذرا سائڈ پہ ہو کے میری بات سنیں. کہنے لگے ان کا یا ذرا قمیض اوپر اٹھاؤ نا، یہ نیچے جو کتابیں سلوار میں ڈالی ہیں تمہیں شرم نہیں آتی؟ چوری کرتے پھر اللہ اور اس کا رسول کا نام لکھا ہوا ہے اور تم نے کتابیں جو سلوار کے یا نیوے میں ڈال رکھی ہوئی. مولوی صاحب نے پکڑ لیا، شور پڑ گیا. مولوی نذیر سبحانی صاحب حافظہ اللہ مجھے کہتے ہیں میں نے دیکھا یہ مسئلہ خراب ہو گیا. کہتے میں اٹھ کے ان کی دکان پہ گیا اور میں نے ان کو جا کر مولوی بشیر صاحب کو کہا مولوی صاحب کتابیں آپ کی چلو کہیں نہیں ادھر ہی ہے نا، لے لی ہیں آپ نے تو اللہ کے لیے اس کو معاف کر دیں. کہتے میں نے کہا بات یہ ہے کہ لوگوں نے یہ نہیں دیکھنا کہ یہ بریلوی مکتبہ فکر کا مولوی ہے. لوگوں نے کہنا مولوی ہوتے ہی ایسے ہیں، وہ مولویوں کو سارے مولویوں کو بدنام کریں گے کہ مولوی ہوتے ہی ایسے ہیں، کتابیں چوری کرتے ہیں، گستاخیاں کرتے ہیں، اور سلوار کے جو نا وہ اندر جو نا کتابیں اللہ اور اس کے رسول کے نام والے دیکھتے ہیں. کہ یہ علماء کو بدنامی ہونی ہے، کسی نے یہ نہیں دیکھنا کس طبقے کا مولوی ہے. کہتے مولوی بشیر صاحب نے میری بات مانی پر اس کو فارغ کیا. تو کتابیں ہاتھ مارنے سے لوگ باز نہیں آتے، اس لیے اس میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے. میری اپنی لائبریری سے بڑی کتابیں گم ہوئی ہیں. میں نے پھر پہلے وہ دوسرا دروازہ ہے نا جو وہ کھلا ہوتا تھا، میں اس طرح بیٹھتا تھا، بس طالب علم آئے ان کے لیے کھول دیا چلو پڑھیں فائدہ ہو. تو میری کافی کتابیں ضائع ہوئی. اب میں نے پھر کیا کیا، میں نے اس طرح تالا لگا دیا پکا. اور میں جب بھی جاتا خود، اب تو بچے نگرانی کرتے ہیں، ایک طرف بیٹھ جاتا تھا بڑے دروازے کے پاس. میں نے اپنے زمین سے کہا ہوا تھا کوئی بندہ بھی لائبریری کے لیے اس کا سامان اپنے پاس رکھوا وہ خالی ہاتھ میرے پاس آئے، اندر مطالعہ کرے، جو کرنا ہے کرے، فوٹو لینی ہے بندہ میں ساتھ بھیجتا ہوں اپنے بیٹے کو یا کسی عزیز شگرد کو، اور سمجھا کے بھیجتا ہوں. اگر فوٹو کاپی والی بجلی نہیں ہے تو وہاں کتاب نہیں رکھنی، کتاب وہاں سے لے کر واپس آ جانا ہے، پھر جب بجلی آئے گی دوبارہ بھیج کے فوٹو کروا دیں گے. تو یہ مسائل بہت ہوتے ہیں. تو اس طرح کچھ کتابیں جو ہے نا وہ بڑے بڑے علماء ان کی ذات. امام حاکم کی بات کر رہا تھا، امام حاکم نے تاریخ نیشابور بھی لکھی ہے، لیکن وہ نیشابور کی مکمل تاریخ تو نہیں ملتی، البتہ المنتخب من تاریخ نیشابور یہ کسی نے جمع کی ہے ایک جلد میں، وہ ہمارے پاس موجود ہے.
تو امام حاکم کی کتاب معرفت علوم الحدیث، اور اس کا مستخرج امام ابو نعیم الاصبہانی نے لکھا المستخرج علی معرفت علوم الحدیث۔ پھر ایک دور ہے خطیب بغدادی رحمہ اللہ کا۔ خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے کافی کتابیں جو ہے نا وہ مرتب کی ہیں، جن میں سے میں ایک دو کتابیں میرے پاس یہاں ہیں، وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ الکفایہ فی علم الروایہ، بعد نے لکھا الکفایہ فی معرفت اصول علم الروایہ۔ اس کے اوپر جو ثبت ہے الکفایہ فی معرفت اصول علم الروایہ، تو بعض کتابوں میں لکھا الکفایہ فی علم الروایہ۔ یہ کتاب نا بہت زبردست کتاب ہے خطیب کی، اور اصول حدیث کی کتابوں میں اس کتاب کی بڑی اہمیت ہے۔ یہ محقق نسخہ دکتور ماہر یاسین الفحل کی تحقیق کے ساتھ میرے پاس یہ 2 جلدوں میں ہے، جو دار ابن الجوزی نے چھاپا ہے۔ تو الکفایہ کا فائدہ، یہ سامنے بھائی کو دے تاکہ جلدی کام ہو جائے، ان کو دے دے، چلو بیٹھ جاؤ۔ الکفایہ فی معرفت اصول علم الروایہ، اس کا ایک بہت بڑا فائدہ ہے۔ کئی اصول حدیث کی باتیں خطیب بغدادی رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں، تو اوپر جس طرح حدیث کی کتابوں میں باب باندھا جاتا ہے، باب باندھ کر نیچے پھر اس کے دلائل لاتے ہیں۔ یہ بڑی اہم بات ہے ایک طالب علم کے لیے، کہ اصول کوئی بنیاد بنائی ہو تو وہ کہاں سے لیا ہے، اس اصول کی بیس کیا ہے، یہ قرآن سے نکالا گیا ہے یا سنت رسول سے نکالا گیا ہے یا صحابہ کے آثار سے لیا گیا ہے، آخر اس کی اساس اور بنیاد کیا ہے۔ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ میں اکثر اپنے دوست احباب کو کہتا ہوں کہ اصول حدیث کے لیے آپ الکفایہ فی علم الروایہ یا فی معرفت اصول علم الروایہ اس کتاب کو ضرور پڑھا کریں۔ اس کتاب سے آپ کو بہت ساری چیزیں ملے گی، کیونکہ خطیب بغدادی کے بارے میں امام ابن نقطہ نے لکھا ہے تقیید کے اندر کہ ہر شخص جو خطیب بغدادی کے بعد آیا ہے وہ اس فن میں خطیب کی کتابوں کا خوشہ چی ہے، وہ خطیب کی کتابوں سے مستغنی نہیں ہے، اس کو خطیب بغدادی کی کتب دیکھنا پڑتی ہیں۔ اور اصول حدیث کے ہر فن میں خطیب کی کوئی نہ کوئی کتاب ملتی ہے۔ میرے پاس ایک خانہ پورا کتابوں کا ادھر گھر میں یہ ہے جس میں ساری کتابیں خطیب کی رکھی ہوئی ہیں، بہت ساری خطیب بغدادی نے کتابیں لکھی ہیں، لیکن یہ کتاب جو ہے ان کی کتابوں میں سے ایک بڑی اساس کی حیثیت رکھتی ہے۔ ایک اور بھی کتاب تھی نا خطیب کی، اچھا کئی دفعہ یوں ہوتا ہے، یہ جو ماسٹر امین اکاڑوی کا نام سنا نا، تو ماسٹر امین اکاڑوی نے بہت خباثتیں پھیلائی ہیں۔ اس بندے نے حدیث کا، محدثین کا بہت مذاق اڑایا ہے۔ اس کی کتابیں جو بندہ انصاف کے ساتھ پڑھتا ہے نا تو اس کو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ کتنا بڑا محدثین کا گستاخ اور حدیث کا استہزاء اور مذاق کرنے والا شخص تھا۔ تو اس کے جتنے شاگرد ہیں نا، یہ شروع میں اس نے مناظرے میں جب قدم رکھا نا تو کوشش کی بڑے بڑے شیوخ الحدیث سے جا کر بات کرے۔ یہ بھی شہرت کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ خود تو بندہ عربی کی ایک لائن نہ پڑھ سکتا ہو اور کہ مناظرہ میں نے شیخ الحدیث سے کرنا۔
تو ہمارے اکابرین کو بھی لوگ مجبور کر کے لے جاتے، کبھی روپڑی صاحب سے بات ہو رہی، کبھی سید بدیع سے بات ہو رہی، کہاں سید بدیع شاہ صاحب راشدی جیسا محدث اور مفسر، کہاں پرائمری کا اسکول ٹیچر۔ بہرحال ہماری بڑی دلی خواہش تھی کبھی یہ ہمارے سامنے آئے، اللہ نے پھر ایک ایسا موقع دیا کہ ماسٹر امین اکاڑوی صاحب کے ساتھ ہمارا پسرور میں مناظرہ طے ہو گیا۔ پسرور میں جس جگہ پر مناظرہ رکھا گیا تھا وہ لاری اڈے کے قریب ایک مکان تھا، 12 بجے کا وقت طے تھا کہ سارے لوگ، دونوں پارٹیاں اس مکان میں 12 بجے تک پہنچ جائیں گی۔ ہم پسرور میں پہنچے تو اڈے پر ہمارا ایک جماعتی اہل حدیث بھائی تھا، اس کی دکان پر بیٹھے، پھر ساری معلومات لیں۔ تو جس گھر میں مناظرہ ہونا تھا ہم جب وہاں گئے، وہاں تالا لگا ہوا، کوئی بندہ ہی نہ۔ بڑی دیر انتظار کرتے رہے، بھئی ابھی آتے ہیں ابھی آتے ہیں، ٹائم انہوں نے ہمیں دیا۔ کوئی گھنٹہ تو انتظار کے بعد ہم دیکھا کہ انہیں کے دیوبندی قاری صاحب وہ گلی سے گزر رہے تھے، تو ہمارے ایک بندے نے پکڑ لیا، مولوی صاحب مناظرے کا ٹائم 12 بجے گزر گیا ہوا ہے، اب ابھی تک آئے نہیں نا مولوی، انتظار کریں حضرت صاحب آ رہے ہیں۔ انتظار کرتے کرتے عصر کا وقت قریب ہو گیا، ہم نے پھر ان کو پیغام بھیجا کہ ابھی تک آپ کے حضرت صاحب تشریف نہیں لائے، تو کب جو ہے حضرت صاحب کی آمد ہوگی؟ کہنے لگے آپ ہماری نا ریلوے اسٹیشن پر مسجد ہے، آپ اس مسجد میں آ جائیں، حضرت صاحب کو ہم وہاں لے کر آتے ہیں۔ ہم وہاں پہنچے، قاضی عبدالرشید صاحب، مولانا یحییٰ گوندلی صاحب، میں ادھر پروفیسر اکرم نسیم ججا صاحب اور ہمارے کچھ طالب علم دوست احباب جماعتی۔ جب ہم اس مسجد میں پہنچے تو وہاں 2-4 تبلیغی جماعت کے سوا کوئی بندہ نہیں تھا۔ ہمارا نماز کا ٹائم ہوا، ہمارے ایک دوست نے اذان دی، میں نے جماعت کروائی، مصلی پہ بیٹھ گیا، قاضی صاحب بھی ساتھی سارے ساتھ۔ ہم نے کہا ادھر سے اٹھنا نہیں، اب انتظار کرنا۔ اچھا ان کا کوئی بندہ ایک موٹر سائیکل پہ آئے، دیکھ کر پھر چلا جائے، پھر کوئی دوسرا آ جائے، دیکھ کر چلا جائے، اب ابھی بیٹھے ہوئے ہیں، گئے نہیں۔ ہم نے مغرب کے سے ایک آدھا پونا گھنٹہ پہلے پھر میسج بھیجا کہ اب ہم نے صبح سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں اور آپ لوگ ابھی تک نہیں آئے، اب ہم لاری اڈے والی اپنی جو مسجد ہے اس میں جا رہے ہیں، اگر آپ کے مولوی صاحب مغرب کے بعد نہ آئے ہم جلسہ کریں گے پسرور میں پھر بہت بڑا، اور اس جلسے میں پھر آپ لوگوں کی خبر لیں گے۔ تو کھینچ تان کے ماسٹر امین اکاڑوی صاحب کو مغرب کے بعد وہ اس مسجد میں لے، صبح سے اس کی منتیں کر رہے تھے، وہ مناظرے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا۔ خیر جب وہاں آیا پھر مناظرہ ہوا، وہ مناظرہ آن دی ریکارڈ موجود ہے، نیٹ کے اوپر ویڈیوز کی مل جاتی ہے، تو ڈیٹیل اس کی بتانا مقصد نہیں، جو چیز میں بتانے والا ہوں وہ اور ہے۔ تو ماسٹر امین اکاڑوی صاحب اس کے بعد، اس ہمارے مناظرے کے بعد کوئی 6-7 سال زندہ رہے ہیں، انہیں پھر مناظرہ کرنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ تو انہوں نے کام کیا کیا؟ کام انہوں نے یہ کیا کہ پھر اپنے مدرسوں میں گھس گئے، کبھی کسی مدرسے میں کورس کروا رہے ہیں، کبھی کسی میں فوجیں اپنی تیار کرنا شروع کر دیں کہ اب ہمارے پاس کی بات نہیں تو نوجوان اب تم بھی تیار کرو۔ تو اس پارٹی کے لوگ نا اکثر حدیث یا اصول حدیث کی جب بات آتی ہے نا، کہتے ہیں آپ کے نزدیک تو دلیل قرآن اور حدیث ہے، تو یہ جو آپ اصول حدیث بیان کرتے ہیں یہ قرآن کی کس آیت میں لکھا ہوا ہے، یہ نبی کی کس حدیث سے یہ اصول جو نا آپ لوگ لیتے ہیں؟ تو ایک دم میرے پاس بھی ایک مجموعہ اسکیم موڈ میں ان کا آ گیا، بات شروع ہوئی تو مجھے کہنے لگا ایک علماء سے، یہ جو اصول حدیث آپ کہتے ہیں اس کی دلیل ہے کوئی آپ کے پاس؟ میں نے کہا دلیل نہیں، دلائل ہے، پر ایک شرط ہے میری، آپ پہلے یہ بتائیں کہ آپ سیکھنا چاہتے ہیں یا مناظرہ کرنا چاہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی ہم تو حضرت طالب علم ہیں، ہم تو سیکھنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا پھر طالب علم کے آداب کو مد نظر رکھو اور استاد کے حکم کے مطابق چلو تو تمہیں اصول حدیث آئے گا۔ میں نے کہا آپ روزانہ نا ٹائم نکال کے نا مجھے ٹائم دے دیں، پچھلے ٹائم کوئی بھی، روزانہ میرے پاس آ کر پڑھا کریں، روز میں ایک اصول آپ کو پڑھاؤں گا اور اس اصول کی دلیل بھی دوں گا، اگر دلیل والا کوئی اصول نہ ہو تو نہ ماننا، وہ ضرور قبول کرنا جس کے دلائل میں آپ کو دوں گا۔ اس کے بعد کبھی بھی جب اٹھ کے گئے تو آج تک میرے پاس نہیں آئے۔ تو یہ کتاب اس اعتبار سے بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے
کہ جو اصول بیان کیا جا رہا ہے آخر اس کا کوئی استدلال قرآن سے، سنت سے، آثار سے ہے بھی یا نہیں؟ کئی علماء ماشاءاللہ اپنی کتابوں میں نا شروحات میں یا تفاسیر میں آیات حدیث سے جو کوئی اصول نکلتے ہیں وہ ذکر کرتے ہیں۔ اب علامہ سیوطی کی ایک چھوٹی سی کتاب ہے الاکلیل فی استنباط التنزیل، الاکلیل قاف کتاب والا، الاکلیل فی استنباط التنزیل، اس میں آیات کی تھوڑی تھوڑی تفسیر ذکر کرتے ہیں مختصر، تو کئی جگہوں پر آیات سے استنباط کر کے اصول ذکر کیے ہوئے ہیں۔ اس لیے اصول حدیث میں الکفایہ فی علم الروایہ اس کی بڑی اہمیت ہے۔ دوسری کتاب اصول حدیث کی الجامع لاخلاق الراوی و آداب السامع، یہ بھی خطیب بغدادی کی ہے۔ اس کے عنوان سے ہی اس کا مضمون ظاہر ہے، الجامع لاخلاق الراوی و آداب السامع، روایت بیان کرنے والے شخص کا اخلاق اور اس کا کردار، اور حدیث سننے والے شخص کے لیے آداب اس کتاب میں امام خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے اکٹھے کر دیے ہیں۔ یہ کتاب جو ہے 2 جلدوں میں محقق نسخہ ہمارے مکتبے میں ہے، الجامع لاخلاق الراوی و آداب السامع۔ اسی طرح ایک کتاب ہے قاضی ایاز کی، قاضی ایاز بن موسیٰ الیخصبی، قاضی ایاز عین یا الف اور ضاد، ایاز بن موسیٰ الیخصبی، یا حا صاد بار چھوٹی یا، یہ آپ لوگوں کے لیے اسپیلنگ بتانے پڑتے ہیں۔ قاضی ایاز بن موسیٰ الیخصبی، یہ 544 ہجری میں فوت ہوئے ہیں۔ ان کی یہ کتاب ہے العلم فی ضبط الروایہ و تقیید السماع، العلم، کیا نام ہے؟ اللمعہ، تجوید پڑھی کسی نے؟ کوئی نہیں آپ میں سے قاری؟ جب ہم پڑھتے تھے تو پہلے سال میں نا وہ جمال القرآن تھانوی صاحب کی، وہ ہمارے ایک دیوبندی استاد ہوتے تھے تو وہ پڑھاتے تھے، اس میں وہ جب یہ لفظ اللمعہ، ایک امام مقدسی کی کتاب بھی ہے لمعۃ الاعتقاد، تو لام میم عین اس کا روٹ ورڈ اور مادہ ہے، اس کو باب افعال پہ لے جو المع یلمع علما، تو العلم فی ضبط الروایہ و تقیید السماع، روایت کو ضبط کرنے میں اور جو مسموعات ہیں بندے کی، سماع کیا ہوا جن حدیثوں کا، ان کو مقید کرنے کے لیے یہ کتاب آپ کو روشنی دیتی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے اندر حدیث کو ضبط کرنے اور جو مشائخ سے احادیث کا سماع کیا ہوا ہوتا ہے اس کو مقید کرنے میں کے متعلق یہ ہے، کیونکہ علم جو ہے وہ سن کر بھی محفوظ ہوتا ہے اور لکھ کر بھی۔ یہ بڑا مشہور سا مقولہ ہے، العلم سید والکتابۃ قید۔ خطیب بغدادی کی ایک اور کتاب ہے تقیید العلم، قید یقید تقیید، تقیید العلم، اس کے اندر یہ کئی صحابہ اور تابعین سے یہ اثر لائے ہیں، العلم سید والکتابۃ قید، علم ایک شکار ہے، علم ایک شکار ہے، اس شکار کو قید لکھ کر کرتے ہیں۔ جب آپ علم کی باتیں اپنی کاپی رجسٹر میں لکھ لیتے ہیں، ضبط کر لیتے ہیں، تو وہ ضبط کرنے کے ساتھ وہ علم آپ کے پاس قید ہو جاتا ہے، جیسے شکار کو شکاری پنجرے میں بند کر کے رکھتا ہے۔ یہ علم کی، یہ میری طرف توجہ کریں، یہ علم کی حفاظت کا ایک طریقہ ہے۔ تو العلماء میں قاضی ایاز بن موسیٰ الیخصبی نے اسی کے متعلق جو ہے وہ ابحاث لکھی ہیں۔ دیکھو میں 2-4 چیزیں آپ دیکھیں، میں اس میں
اس کی فہرست سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک باب بند ہے، حدیث اور سنن کا علم طلب کرنا واجب ہے اور اس کے ضبط اور حفاظت کرنے اور محفوظ رکھنے پر اتفاق ہے۔ پھر ایک باب بند ہے کہ حدیث کا علم جو ہے اور حدیث والے جو لوگ ہیں ان کا شرف اور ان کی بزرگی کا بیان۔ پھر اگلا باب بند ہے طالب علم کے لیے حدیث سننے کے آداب اور جن اخلاق کا اس کو اختیار کرنا واجب ہے ان کا بیان، کہ طالب علم جو حدیث پڑھنے والا ہے اس کے اخلاق کون سے ہونے چاہیے۔ اسی طرح طلب حدیث میں نیت کا اخلاص لازم ہے، اور جس سے حدیث لی جاتی ہے اس کا چناؤ کرنا، دیکھنا کہ یہ بندہ حدیث کے اہل ہے یا نہیں ہے۔ تو اس طرح پھر آگے استاد سے حدیث کیسے لیتے ہیں، اخذ کرنے کے طریقے، پھر اس کو آگے پہنچانا ہوتا ہے دنیا تک، ادا کے طریقے، وہ سارے انہوں نے اس کتاب کے اندر بیان کیے ہیں۔ تو یہ کتاب اگر دیکھ لیں بس ایسے، ہاں، کیونکہ اس طرح وقت بہت لگے، کتابیں بڑی ہیں ابھی میں نے جو بتانی ہیں، یہ ادھر ریکارڈنگ میں بھی آ جائے گی، العلمہ دائیں طرف سے دیکھ رہے ہیں۔ چلو اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر لیں بس اس کا ٹائٹل دیکھ کر، ٹھیک ہے مولانا؟ بعد میں انشاءاللہ آپ ہاتھ لگا کے بھی دیکھ سکتے ہیں سبق کے بعد۔ اچھا، اسی طرح کتابوں میں ایک کتاب امام نووی رحمہ اللہ کی کتاب ہے۔ امام نووی نے کئی کتابیں لکھی ہیں، جن میں سے ایک کتاب ہے التقریب والتیسیر۔ التقریب، قربا یقرب التقریب، اور تیسیر بھی اسی باب سے، یسرا ییسر تیسیر۔ التقریب والتیسیر لمعرفت سنن البشیر النذیر۔ التقریب والتیسیر لمعرفت سنن البشیر النذیر صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بشیر اور نذیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء مبارکہ میں سے دو بڑے بابرکت نام ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورۃ الاحزاب کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ تو مبشر اور نذیر، خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا، اسی مبشر سے ہی یہ لفظ بشیر اور نذیر جو ہے آگے دوسرا لفظ وارد ہوا۔ تو یہاں پر نام نے ایک اور چیز میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، لمعرفت سنن البشیر النذیر۔ لفظ حدیث نہیں یہاں بولا، کیا لفظ بولا ہے؟ سنن، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن کی پہچان کے لیے آسانی کر دی ہے اور اس علم کو طلبہ کے قریب کر دیا ہے۔ رسول اللہ کی سنن کی پہچان کرنا، یہ سنن جو آپ سے روایت کی گئی ہیں ان کا حکم کیا ہے، یہ روایت جو آپ سے بیان ہوئی ہے یہ روایت آپ تک پہنچتی بھی ہے یا نہیں پہنچتی؟ اگر آپ تک پہنچتی ہے تو وہ جن وسائط اور ذرائع سے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات تک پہنچتے ہیں تو وہ واسطے صحیح بھی ہیں کہ نہیں، یہ ساری جانچ پڑتال کرنے کے لیے کتابیں مرتب کی جاتی ہیں، جن میں سے یہ امام نووی کی کتاب ہے۔ امام نووی علیہ الرحمہ، ان کو نووی بھی بعض لوگ کہتے ہیں، نووی بھی پڑھتے ہیں، اصل نووی یا نووی ہے، نووی پہ سے اردو میں کئی لوگ کہہ دیتے ہیں۔ تو اس کتاب کی 7 شرح ہے، شرح التقریب والتیسیر۔ یہ شرح حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کے ایک بڑے مشہور شاگرد حافظ شمس الدین محمد بن عبد الرحمن السخاوی، حافظ شمس الدین محمد بن عبد الرحمن السخاوی نے شرح لکھی ہے۔
یہ وہ شرع والا نسخہ ہے۔ نظر آ رہا ہے؟ پڑھا جا رہا ہے کہ نہیں؟ یہاں سے دیکھو، یہ ہمارے نیٹ پہ بھی آ رہا ہے، ایک جلد میں ہے، یہ بہت اچھی طبع ہے، علی بن احمد الکندی کی تحقیق کے ساتھ یہ نسخہ شائع ہوا ہے۔ یہاں پر ایک بات میں ضمناً آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، لمعرفت سنن البشیر، لمعرفت، یہاں پر سنن کی جگہ پر لمعرفت حدیث البشیر النذیر نہیں لکھا، سنن کا لفظ لکھا ہے، جس سے ایک چیز یہ سمجھ آتی ہے کہ محدثین کے نزدیک حدیث اور سنت مترادف المعنی ہیں، حدیث اور سنت کا ایک ہی مطلب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، فرمان و ارشاد، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اور فعل، اور آپ کے سامنے اگر کسی صحابی نے کوئی کام کیا یا کوئی بات کہی اور آپ نے اس سے روکا نہیں، آپ کی تقریر، آپ کا قول، فعل اور تقریر، اس کو سنت بھی کہتے ہیں اور اس کو حدیث بھی کہتے ہیں۔ ہمارے اس دور میں حدیث کے حوالے سے جو فتنے لوگوں میں برپا ہیں، ان میں ایک چیز یہ بھی بعض معترضین پیش کرتے ہیں کہ سنت اور حدیث میں فرق ہوتا ہے۔ سنت تو ایک لگاتار اور مسلسل جو آپ کا عمل ہو، آپ سے آگے عملاً چلا آتا ہے، وہ سنت ہے، اور حدیث تو یہ ایک چیز کی روایت کا نام ہے۔ تو سنت اور حدیث میں کہتے ہیں فرق ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہتا ہوں، یہی لوگ کئی مواقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے اعمال جو آپ نے ہمیشہ کیے ہیں اور حکم بھی دیا ہے، کیے بھی ہیں اور حکم بھی دیا ہے، اس کو بھی سنت ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مثال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا تناول فرماتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس ہاتھ کے ساتھ کھانا کھاتے تھے؟ دائیں ہاتھ کے ساتھ، کیونکہ مسلم میں یہ بھی حدیث ہے، بائیں ہاتھ سے کھانا پینا لینا اور دینا یہ شیطان کا عمل ہے۔ تو مسلمان کا عمل کیا ہے؟ کھاتا ہے، پیتا ہے، کوئی چیز کسی سے لیتا ہے یا کسی کو دیتا ہے، دہنے ہاتھ سے جناب وہ کام کرتا ہے۔ یہ آپ کا ساری زندگی کا عمل تھا کہ آپ کھانا پینا دائیں ہاتھ سے کرتے تھے، اور آپ کا حکم بھی یہ ہے۔ یہ بھی صحیح ہے، بڑی مشہور حدیث ہے۔ کھانا کھانے بیٹھے تو عمر بن سلمہ چھوٹے بچے تھے، آپ کے ساتھ کھانے میں شریک ہوئے، کھانے میں الٹا ہاتھ ڈال دیا اور گھمانے لگے، آپ نے پکڑ لیا ہاتھ، کیا فرمایا؟ یا غلام سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک، یا غلام سم اللہ، اس کا معنی ہے اے لڑکے بسم اللہ پڑھ، کیونکہ یہ ترجمہ جو بسم اللہ میں نے کیا نا سم اللہ کا، یہ ترجمہ خود دوسری حدیث میں موجود ہے، طبرانی کبیر میں، امام طبرانی کی المعجم الکبیر، دوسری کتاب ان کی کتاب الدعاء، المعجم الکبیر اور کتاب الدعاء، دونوں کے اندر یہ حدیث ہے۔ فرمایا قل بسم اللہ وقل مما یلیک، قل بسم اللہ، بسم اللہ کہہ، وقل بیمینک، اپنے دائیں ہاتھ سے کھا، وقل مما یلیکا، جو تیری سائڈ پہ کھانا رہا اس طرف سے کھا۔ تو رسول اللہ نے حکماً دائیں ہاتھ کے ساتھ کھانا کھانے کا کہا۔ اور مسلم میں ایک حدیث ہے، آپ کے ساتھ کھانے میں ایک بندہ شریک ہوا تو الٹے ہاتھ سے کھانا شروع کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے کہا کہ داہنے ہاتھ سے کھاؤ۔ وہ غرور اور تکبر میں آ گیا کہ مجھے کیوں کہا ہے دائیں ہاتھ سے کھاؤ؟ بعض لوگ ہوتے ہیں نا ایسے چودھری قسم کے، وہ چودراہٹ جو ان کی ہے نا وہ ان کے دین پر غالب ہوتی ہے، تو کوئی بات ان کو کہہ دی جائے جو ان کے عمل کے خلاف ہوتی ہے تو وہ ان کو
جھوٹی غیرت جو ہے نا وہ آ جاتی ہے. اخذت العزت بالاثم، قرآن کہتا ہے وہ گناہ والی عزت اس کو پکڑ لیتی ہے. جب آپ نے اس کو کہا کہ دائیں ہاتھ سے کہو، کہتے تکبر میں میرا دائیں ہاتھ نہیں کھانے کے لیے اٹھتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اٹھے گا بھی نہیں. اللہ نے آپ کی ایسی بات قبول کی، اس کا دائیں ہاتھ شل ہو گیا، اس کو کبھی زندگی میں دائیں ہاتھ سے کام کرنے کی توفیق ہی نہیں ہوئی. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بالکل اصدق الصادقین ہے وہ سچ فرمایا، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت سے ڈر جانا چاہیے، کہیں انہیں کوئی آزمائش یا دردناک عذاب نہ پہنچ جائے. یہ آپ کا حکم بھی ہے، اور حکم بھی شدت کے ساتھ ہے. امر جب کسی چیز کو شدت کے ساتھ دیا جاتا ہے نا کسی چیز کے متعلق، تو فرض کے اوپر دلالت کرتا ہے. لیکن ہمارے احباب یہ جو کہتے ہیں جی سنت تو مسلسل عمل کا نام ہے، یہ مسلسل آپ کا عمل ہے، اس کو سنت ماننے کو تیار ہی نہیں ہے. ایک کتاب ہے اعلاء السنن، سنا ہوا نام؟ اعلاء السنن، یہ ہمارے برصغیر پاک و ہند کا ایک المیہ ہے. یہاں پر بڑی ماحول کے اندر گھٹن اور تشدد اور تقلید کا تعصب یہ بہت زیادہ برصغیر میں رہا ہے. اب تو اللہ کی توفیق سے کافی ساری شدت میں کمی پیدا ہو چکی ہے، ورنہ ایک وقت تھا یہاں بڑا ہی تشدد تھا، حدیث والے لوگ کو برداشت ہی نہیں کیا جاتا تھا. حتیٰ کہ اس طرح ہوا یہ سارے احباب نا بڑے بڑے مفتی علماء اناف کے، خواہ وہ علماء دیوبند سے تعلق رکھتے ہوں یا علماء بریلویہ سے تعلق رکھتے ہوں، دونوں طرف کے علماء نے جمع ہو کر ایک فتویٰ مرتب کیا. فتویٰ کیا تھا؟ ایک طوفان تھا انسانوں کے اندر، مسلمانوں کے اندر لڑائی اور جھگڑے کو ابھارنے والا فتویٰ تھا. جامع الشواہد فی اخراج الوہابیین عن المساجد، اتنی موٹی کتاب چھپی ہے، جامع الشواہد فی اخراج الوہابیین عن المساجد، کہ جس کو وہابی یہ کہتے ہیں وہ بندہ اگر مسجد میں آ جائے تو اس کو مسجد سے نکالنا ضروری ہے. اور کئی لوگ جہاں وہ بیٹھا ہوتا تو جگہ کو دھوتے تھے. اس طرح کے یہاں حالات تھے. سکیم موڑ مسجد بکر صدیق میں جب میں شروع میں ہوتا تھا، قصور سے ایک بزرگ قاری صاحب ہمارے پاس کافی عرصہ بچوں کو پڑھانے کے لیے رہے، تو انہوں نے ایک دفعہ واقعہ سنایا. قصور میں ایک عالم ہوتے تھے مولانا ابراہیم خادم قصوری، یہ کنگن پور والے نہیں جو پچھلے دنوں بہت ہوئے، ان سے پہلے ایک عالم ہوتے تھے بہت بڑے. تو وہ مجھے ان بزرگ نے واقعہ سنایا کہ جب وہ چھوٹے تھے نا تو وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ مجھے گھر سے بڑی مار پڑی تو میں گھر سے نکل کے دوڑ پڑا. کہتے میں نے بڑا دوڑ لگائی، چلتے چلتے ایک وقت ایک بارڈر کے ایریے کے قریب کوئی گاؤں تھا، میں وہاں پہنچ گیا. مغرب کی نماز تھی، تو مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے میں ایک مسجد میں گیا. کہتے خیر جماعت میں کھڑا ہو گیا، امام صاحب نے جب الضالین کہا تو میں نے اونچی آمین کہہ دی. کوئی اونچی آمین کہنے والا وہاں بندہ نہیں تھا. جو ہی نماز سے سلام پھرا نا، جو ایک دائیں طرف تھا ایک تھپڑ اس نے رسید کیا، ایک بائیں والے نے رسید کیا، تو نے آمین کہیے ہماری نماز خراب کر دی. وہ مارنا شروع ہو گئے ان کو. گاؤں کا کہتے ہیں ایک نمبردار تھا، وہ بھی مسجد میں تھا، سیاڑا بندہ تھا. اس نے چھڑایا اور اس نے کہا کہ خدا کا خوف کھاؤ، بچہ ہے، اس کی زبان سے اگر آمین اونچی نکل گئی ہے تو اس کو سمجھاؤ بڑھاس کے کہ تم نے مارنا شروع کر دی ہے. کہتے ہیں جو ہی اس نے مجھے چھڑایا اور ان سے بات کرنا شروع کی، میں مسجد سے نکل کے دوڑ لگا دی. اس گاؤں میں کہتے ہیں مسجد سے نکلا تو گلی میں چلتے ہوئے ایک طرف ایک کوڑ، اس کو پنجابی میں کہتے ہیں ایسا کمرہ جہاں جانور باندھتے ہیں نا، تو وہ کھلا ہوا نظر آیا کہ میں اندر داخل ہو کنڈی لگا لی. اب وہ جو چودھری صاحب تھے نمبردار، انہوں نے دیکھا بچہ ہے تو ڈر گیا ہے، تو وہ پیچھے پیچھے تلاش کرتے ہوئے کہ تو وہ اس ویلی میں کے پاس سے گزرے نا تو
انہوں نے دیکھا یہاں اندر کنڈی لگی ہے، پہلے تو کھلا تھا، تو دروازہ کھٹکھٹا کہنے لگے بیٹا اگر تم اس کمرے میں ہو تو باہر آ جاؤ، میں گاؤں کا نمبردار ہوں، اب تمہیں کوئی کچھ نہیں کہتا، تم میرے ساتھ چلو۔ کہتے ہیں اتنے میں مولوی صاحب نے پورے گاؤں میں مشہور کر دیا ہمارے گاؤں میں ایک وہابی آ گیا۔ وہ یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ مجھے پکڑ کر نا اپنے گھر لے گیا نمبردار۔ صبح سویرے دیہاتوں میں یہ آج بھی ایسے ہے کہ ہماری مائیں کیا کرتی ہیں، فجر کی نماز پڑھی، قرآن کی تلاوت کی، گھر کی صفائی کی، پھر آٹا گوندا، ناشتہ، تو چولہے کے پاس ہی بچے سارے گھر والے افراد بیٹھ کر کھانا کھا لیتے ہیں۔ اب چلو جو ترقی یافتہ کوئی گاؤں ہے تو کمروں میں بیٹھ کے ٹیبل میز آ گئے، لیکن ابھی بھی کئی گاؤں ایسے ہیں جہاں یہ کام ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو کہتے صبح سویرے وہ گاؤں چودھری صاحب کی بیگم ناشتہ بنا، مجھے انہوں نے کہا بیٹا ادھر آ جاؤ، وہ چھوٹی پیڑھی جو ہے وہ بچھا دی اور کہا اس پر بیٹھو ناشتہ کرو۔ کہتے میں ناشتہ کر رہا تھا تو ایک بوڑھی مائی سار اس کا ہل رہا، بڑی لاغر کمزور سی، ڈنڈا ہاتھ میں پکڑا، چلتی چلتی وہ اس گھر میں داخل ہو کے نا دروازے سے اندر کہتے ہیں نمبردارا میں سنیا تیرے گھر کوئی بھابی آ گیا، میں بخات سی بھابی کیوں جا ہوں، اب اتنا ہوا بنایا ہوا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ وہ جب اندر آئی نا تو اس نے کہا بیبے اندر آ جا، ایتھے کول ہی ہے ساڈے، قریب آ گئی نا جب تو چودھری صاحب کہتے ہیں بیبے اے آئی بھابی، ناشتہ پہ کر دے، روٹی کھاندے ہی پیا، آندی ہاں ہائے اے تے بندہ ہے، بھابی کیڑی بلا دا نہ ہے۔ تو کبھی یہ حال ہوتا تھا، اب الحمدللہ شدت ختم ہو گئی۔ تو بر صغیر پاک و ہند میں حدیث کا نام لینا بھی جرم سمجھا جاتا تھا۔ حدیث تو بعد کا مسئلہ ہے، قرآن پاک اس کا ترجمہ کرنا یہاں کفر سمجھا جاتا تھا۔ وہ شیخ اکرام کی کچھ کتابیں ہیں، روداد کوثر، آب کوثر، موج کوثر، تو ان کتابوں کے اندر ایک انہوں نے شاہ ولی اللہ کے حالات میں لکھا ہے، جن حالات میں شاہ ولی اللہ نے قرآن کا فارسی ترجمہ کیا، پھر ان کے بیٹوں نے اردو ترجمہ کیا، تو بڑے بڑے گدی نشینوں نے ان کے خلاف کفر کا فتویٰ دے دیا کہ قرآن کا ترجمہ اس نے کیوں کیا۔ اتنی جہالت تھی، تو حدیث دشمنی جہاں بہت تھی، تو اسی حدیث دشمنی کا نتیجہ یہ ایک اکاڑوی پالٹی ہے۔ تو یہ کیا کہتے ہیں جی حدیث اور چیز ہوتی ہے اور سنت اور چیز۔ تو اس سلسلے میں پھر اہل حدیثوں نے یہاں بہت کام کیا، جتنے علماء تھے محنت کی، تو انہوں نے سمجھا کہ اب ہمارے لیے پریشانیاں کھڑی ہو گئی ہیں کہ جب لوگ ان کے پاس جاتے ہیں تو یہ مسئلہ بتاتے ہیں قرآن اور حدیث سے، ہمارے پاس آتے ہیں تو مفتی جو کہہ دیتا ہے مولوی کے لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی مفتی صاحب نے فتویٰ دیا ہے۔ تو انہوں نے پھر تنگ آ کر مولوی اشرف علی تھانوی صاحب کے پاس مشورہ ہوا۔ تھانوی صاحب نے سوچا کہ کوئی ایسی کتاب لکھی جائے جس میں ہمارے مسلک کے دلائل ہوں۔ پہلے یہ کام تھانوی صاحب نے خود شروع کیا اور نام رکھا احیاء السنن۔ احیاء السنن وہ کیا کرتے ہیں اس میں کہ جو روایت ان کی دلیل بنتی ہے نا اس کو متن میں ذکر کرتے ہیں، نیچے حاشیے میں کچھ جرح تعدیل تھوڑی بہت ذکر کر، سائڈوں پر اس کتاب کے ان حدیثوں کا ترجمہ لکھا ہوا ہے۔ یہ ایک ہی جز چھپا تھا، پھر پتہ نہیں کیا ہوا تھانوی صاحب کو، وہ کام رک گیا۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد پھر خیال آیا کہ یہ کام ہمیں ضرور کرنا چاہیے اور پایا تکمیل تک پہنچانا چاہیے۔ پھر مولوی ظفر احمد عثمانی جو تھانوی صاحب کے شاگرد بھی ہیں، تو ظفر احمد عثمانی صاحب نے یہ ذمہ لیا اور انہوں نے کتاب لکھنی شروع کی۔ اس کتاب کا نام رکھا اعلاء السنن۔ یہ 22 جلدوں میں کراچی سے طبع ہوئی ہے۔ اس کے اوپر رد بھی مولانا ارشاد القصری صاحب نے لکھا ہے، وہ عربی میں بھی چھپ کر آ گیا اور اردو میں بھی۔ تو بہرحال یہ جو کتاب ہے نا اعلاء السنن، اس میں دائیں ہاتھ سے کھانا کھانے کے حوالے سے لکھا ہے کہ یہ سنت نہیں ہے، یہ آپ کی عادت تھی۔ کہتے جو کام تسلسل کے ساتھ
آپ نے بطور عادت کیا وہ سنت نہیں ہے۔ بھائی اگر آپ کی عادت تھی تو آپ نے امت کو حکم کیوں دیا؟ بائیں ہاتھ سے کھانا کھانا شیطان کا فعل کیوں قرار دیا؟ دوسرے کی عادت بائیں ہاتھ سے کھانا کھانے کی تھی تو پکڑ کر کیوں دائیں سے شروع کروایا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرح تسلسل کے ساتھ عمل کو بھی سنت ماننے کو تیار نہیں ہوتے۔ اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں، جس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا، وہ کیا کہتے ہیں کہ حدیث اور سنت، حدیث تو ضعیف بھی ہوتی ہے، حدیث تو صحیح بھی ہوتی ہے، حدیث تو موضوع بھی ہوتی ہے، حدیث جو ہے اس کی تو بڑی قسمیں ہیں، اور تم کہتے ہو ہم ہیں اہل حدیث، تو یہ بتاؤ کہ تم اہل و صحیح الحدیث ہو، اہل و ضعیف الحدیث ہو، اہل و موضوع الحدیث ہو، اہل و مرسل الحدیث ہو، اہل و معلل الحدیث ہو، اہل و مقطوع الحدیث ہو، اہل و متروک الحدیث ہو، اہل و منکر الحدیث ہو کون تم؟ تو سنت تو کبھی ضعیف نہیں ہوتی، سنت تو صحیح ہی صحیح ہوتی ہے۔ یہ بیچارے اصل میں علم حدیث سے بالکل ہی کورے قسم کے لوگ ہیں، تقلید اور تعصب کے مارے ہوئے، محدثین کی اصل کتب شاید پڑھتے نہیں، یا پڑھتے ہیں تو تجاہل عارفانہ برتتے ہیں، جان بوجھ کے جہالت کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ کتاب حافظ ولی الدین العراقی، حافظ ولی الدین العراقی، حافظ ولی الدین العراقی جو حافظ ابن حجر کے استادوں میں سے ہیں، انہوں نے اصول حدیث پر 1000 شعر لکھے، اور اس کا نام ہے الفیہ۔ کیا نام ہے؟ الفیہ۔ عام طور پر اس کو الفیہ عراقی کہتے ہیں، الفیہ عراقی۔ یہ جو میرے پاس نسخہ ہے نا، اور بھی الحمدللہ ہے میرے پاس، ایک نسخہ میرے پاس جو ہے جلال پور پیر والا سے کسی دور میں تباہ ہوا تھا، وہ بھی موجود ہے، اسی طرح اور کئی محققین کی تحقیق سے بھی موجود ہے۔ یہ نسخہ جو میں آپ کے سامنے لایا ہوں نا، یہ علامہ عینی کا ہے، عینی نے شرح لکھی ہے اس کی، زین الدین ابی محمد، یہ عبد الرحیم بن ابی بکر العینی ہے، ایک تو وہ دوسرے عینی ہے نا، یہ بھی علامہ عینی ہے، یہ اور ہے۔ تو بہرحال یہ عینی کی شرح ہے، تو اس کے صفحہ 59 کے اوپر، صفحہ 59 کے اوپر اقسام الحدیث، عنوان کیا ہے؟ ادھر توجہ کرو، عنوان کیا ہے؟ اقسام الحدیث، حدیث کی قسمیں۔ اب نیچے کیا لکھا ہے؟ وَأَهْلُ هَذَا الشَّأْنِ قَسَّمُوا السُّنَنَ، اہل هذا الشأن قسموا السنن، اس فن کے لوگوں نے سنن کو تقسیم کیا ہے۔ کس کو تقسیم کیا؟ حدیث کا لفظ نہیں بولا، کیا بولا؟ قسموا السنن، سنن کو تقسیم کیا ہے۔ کہاں؟ الی صحیح و ضعیف و حسن، کہ سنت صحیح بھی ہوتی ہے، سنت ضعیف بھی ہوتی ہے، اور سنت حسن بھی ہوتی ہے۔ سنن کو تقسیم کیا ہے، صحیح، حسن اور ضعیف۔ تو یہ کیسے کہتے ہیں کہ سنت ضعیف نہیں ہوتی؟ اصل بات یہ ہے کہ بعض دفعہ کئی الفاظ مترادف ہوتے ہیں، تو عرف عام نے استعمال میں ایک لفظ کو شہرت مل جاتی ہے، اور دوسرے کو شہرت عدم استعمال یا کمیابی ہوتی ہے استعمال کی، اس وجہ سے نہیں ملی ہوتی، لیکن فرق کوئی نہیں ہوتا دونوں میں۔ جس طرح آپ نے اگر اصول حدیث کی کتابوں میں تفسیر و مصطلح الحدیث دکتور محمود الطحان کی پڑھی ہو، تو اس کے اندر غریب حدیث، غریب مطلق اور غریب نسبی، غریب مطلق اور پڑھی ہے کہ نہیں؟ غریب مطلق اور غریب نسبی، اسی کو فرد مطلق اور فرد نسبی کہتے ہیں۔
تو جو اصل سند میں غرابت ہوتی ہے، یعنی صحابی کی جانب، عام طور پر اس کو غریب کی بجائے اس کے اوپر تفرد کا اطلاق کرتے ہیں. اور جو غریب نسبی ہے، اصل سند سے نیچے، سند کے دوران کہیں بھی کوئی راوی اکیلا رہ جاتا ہے تو اس کو فرد نسبی بھی کہتے ہیں، غریب نسبی بھی، لیکن اس کے لیے زیادہ استعمال غریب کا ہے، غریب نسبی. ترمذی شریف پڑھی ہے نا بچوں نے؟ کیوں مولانا صاحبان آپ نے ترمذی پڑھی؟ امام ترمذی کئی جگہ کہتے ہیں ھذا حدیث غریب من ھذا الوجہ، ھذا حدیث غریب من ھذا الوجہ، اس سند سے یہ حدیث غریب ہے. اب راوی کا تعین کر دیتے ہیں کہ فلاں شخص جو ہے وہ اس روایت کے بیان کرنے میں اکیلا ہے. تو صحابی سے نیچے دوران سند جہاں تفرد آ جاتا ہے تو لفظ کیا بولتے ہیں؟ غریب. حالانکہ وہ فرد بھی ہے لیکن کہتے ہیں اس کو زیادہ طور پر غریب ہے. اور اصل سند میں تفرد ہو وہ غرابت بھی ہے، لیکن اس کو غرابت کی بجائے تفرد سے تعبیر کرتے. یہ استعمال کا فرق ہے. اس لیے صحیح اور ضعیف اور حسن، یہ سنت اور حدیث دونوں کے لیے یہ تقسیم ہے. اوپر عنوان ہے اقسام الحدیث، حدیث کی قسم ہے، تو نیچے لفظ کیا لکھا ہے؟ قسمو السنن، قسمو السنن. یہ سنت اور حدیث کی جو بات ہے نا بیٹا، یہ سنت اور حدیث کی جو یعنی توضیح ہے کہ دونوں کو ایک ہی سمجھا جاتا ہے، یہ کتب حدیث کے ناموں سے بھی ظاہر ہے. مثال کے طور پہ سنن ابی داود، سنن ترمذی، سنن النسائی، سنن ابن ماجہ، سنن الدارقطنی، سنن الدارمی، السنن الکبری للبیہقی، السنن الکبری للنسائی، معرفت السنن والآثار للبیہقی، کتاب السنن للاوزاعی. محدثین نے سنن پر کتابیں لکھی ہیں اور اندر کیا بیان کیے؟ حدیثیں. ہم ان سے پوچھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں سنت اور حدیث میں تو بڑا فرق ہے. جب ہم ابو داود کا نام کیا کتاب کا؟ سنن ابی داود. مثال کے طور پر کیا نام ہے؟ سنن ابی داود. ہم سنن ابی داود سے اپنے مسئلے کے لیے کوئی حدیث پیش کرتے ہیں. آپ کے علماء کہہ دیتے ہیں ضعیف ہے، مضطرب ہے. کیوں؟ جب سنت ضعیف ہی نہیں ہوتی. رفع دین کی حدیث ابو داود سے پیش کی، ترمذی سے پیش کی، نسائی سے پیش کی، ابن ماجہ سے پیش کی، سنن کبریٰ بہقی سے پیش کی، سنن کبریٰ نسائی سے پیش کی، معرفت السنن والآثار سے پیش کی. ان کتب سنن سے جب حدیث پیش کرتے ہیں تو کیوں کہہ دیتے ہو کہ یہ ٹھیک نہیں ہے؟ سنت جب آپ کے یہاں ضعیف ہوتی نہیں ہے. یا تو کون ہے یہ حدیث کی حدیث ابی داود اس کا نام ہے، حدیث النسائی ہے، حدیث ابن ماجہ ہے، نام کیا ہے؟ سنن. اور یہ کام سنت اور حدیث اہل لغہ اور محدثین اور اصول فقہ والے اصولیین سب کے ہاں بڑے دلائل ہیں کہ سنت اور حدیث جو ہے یہ مترادف المعنی استعمال ہوتے ہیں. یہ ضمناً ایک بات آ گئی، میں نے وہ بھی چلو آپ کے سبق کے ساتھ ہی چل گئی ہے. یہ میں نے پڑھانی تھی الگ، اب یہاں ہی تھوڑی سی بات ہوگی اس پر میں نے کافی سارے حوالے جمع کے بھی آپ کو لکھواتا ہوں، غور کریں. علماء لغہ، علماء لغت کی کتابوں میں ہم جن کتابوں کو ترجیح دیتے ہیں نا وہ بڑی عربی کی لغات ہیں. تاج العروس علامہ زبیدی کی، لسان العرب ابن المنظور الافریقی کی، النہایہ فی غریب الحدیث والاثر ابن اسیر جزری کی. اس طرح کی لغت کی بڑی کتابیں. یہ چوڑوں کی لکھی ہوئی مستشرقین کی کتابیں، المنجد وغیرہ، کوئی معتبر کتابیں نہیں ہیں. یہ لوگ اسلام کے نام کو پر
مسلمانوں کی کتابیں مرتب کرتے ہیں، عربی ادب پر کام کرتے ہیں، بیچ میں کچھ اپنی چیزیں گھسیڑتے ہیں، جس سے طلباء کے ذہن بگاڑے جاتے ہیں، لغت میں تو یہ بھی مانا ہے تو لغت میں وہ بھی مانا ہے۔ یہ کوئی معتبر کتاب نہیں ہے۔ اصل کتابیں وہ ہیں جو قدیم علماء نے لکھی ہیں، جیسے امام ابن سیدہ کی کتاب ہے المحکم والمحیط، اسی طرح المتخصص بھی غالباً ان کی کتاب ہے۔ تو امام زبیدی تاج العروس جلد 18 صفحہ 300، تاج العروس جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 300۔ دوسری کتاب لسان العرب ابن المنظور الافریقی کی، جلد نمبر 6 صفحہ 399، ایک کم 400۔ المعجم الوسیط، المعجم الوسیط صفحہ 456۔ النہایہ، النہایہ فی غریب الحدیث والاثر، النہایہ فی غریب الحدیث والاثر جلد دوم صفحہ 409، ابن اثیر الجزری کی کتاب۔ ان کتابوں میں کیا لکھا ہے؟ السنۃ من اللہ، السنۃ من اللہ اذا اطلقت، حمزہ طا لام قاف دو نقطوں والا اور تا مربوطہ لمبی تا، السنۃ من اللہ اذا اطلقت فی الشرع، علماء لغہ کے نزدیک شریعت میں جب اللہ کی طرف سے لفظ سنت کا اطلاق کیا جائے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے لفظ سنت جب بولا جاتا ہے، فَإِنَّمَا يُرَادُ بِهِ حُکْمُهُ، اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا حکم۔ فَإِنَّمَا يُرَادُ بِهَا حُکْمُهُ، فَإِنَّمَا يُرَادُ بِهَا، صرف سنت سے مراد لی جاتی ہے حُکْمُهُ، اللہ کا حکم، وَأَمْرُهُ، اور اس کا امر، وَنَهْيُهُ، وَنَهْيُهُ، اور اس کا منع کرنا، مما، ان کاموں میں سے، امر بھی، جن کاموں کا حکم دیا ہے النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، وَنَہَا عَنْہُ، اور جس کام سے نبی علیہ السلام نے روکا ہو، وَنَدَّبَ إِلَيْهِ، ندب یندب تندیب، ترغیب دینا، وَنَدَّبَ إِلَيْهِ قَوْلًا وَفِعْلًا، جس کام کی ترغیب نبی علیہ السلام نے قولاً اور عملاً دی ہو، مما، ان کاموں میں سے، لم ینطق، نطق ینطق، وما ینطق جیسے ہے، لم ینطق بہل کتاب العزیز، قرآن جن کاموں کے بارے میں نہیں بولا، نبی علیہ السلام کی طرف سے وہ قول و عمل آیا، ولہذا یقال، ولہذا یقال، اسی لیے تو کہا جاتا ہے، فی ادلۃ الشرع، فی ادلۃ الشرع، شرعی دلائل میں، اسی لیے جب شرعی دلائل کا تذکرہ ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے الکتاب والسنت، الکتاب والسنت، ای حرف تفسیر حمدار چوٹیا، الکتاب والسنہ ای القرآن والحدیث، کتاب و سنت کی کیا تعبیر کی؟ القرآن کتاب کا معنی القرآن کیا، السنہ کا معنی کنہوں نے؟ علماء لغہ نے۔ تو لغوی طور پر بھی اہل علم نے سنت اور حدیث کو
ایک جگہ رکھا ہے، الکتاب والسنہ ای القرآن والحدیث، اس کے حوالے وہ سارے ہیں جو پہلے بھی میں نے آپ کو 4 کتابوں کے لکھوائے ہیں۔ آگے لکھو، المعجم الوسیط میں، المعجم الوسیط میں سنت کے بارے میں لکھا ہے، السنۃ من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، السنۃ من النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما ینسب الیہ، ما ینسب جس کی نسبت کی جاتی ہے، الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ سنت سے مراد وہ چیز جس کی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی جاتی ہے۔ کیا؟ من بیانیہ آگے، من قول او فعل او تقریر، من قول او فعل او تقریر، یعنی کوئی قول یا کوئی عمل یا کوئی تقریر جس کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی جائے اس کو سنت کہتے ہیں۔ اور حدیث کی بھی تو یہی تعریف ہے۔ اچھا، یہ جو الفیہ عراقی ہے نا، اس کی ایک شرح حافظ عراقی نے خود بھی لکھی ہے، اس کا نام ہے فتح المغیث، فتح المغیث، وہ تو حافظ عراقی کی اپنی شرح ہے۔ اسی طرح علامہ سخاوی نے اس کتاب کی شرح لکھی، اس کا نام بھی فتح المغیث ہے، فتح المغیث للسخاوی، جلد 1 صفحہ 26 پر لکھا ہے، فتح المغیث للسخاوی، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 26، کیا لکھا ہے؟ السنن، یعنی وہی جو ہے نا، واہل هذا الشان قد قسموا السنن الى صحیح و ضعیف و حسن، تو اس کی شرح کرتے ہوئے علامہ سخاوی نے لکھا، السنن المضافۃ، المضافہ جن کی اضافت کی گئی ہے، نسبت کی گئی ہے، مضاف مضاف الیہ سے، المضافۃ للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، السنن المضافۃ للنبی صلی اللہ علیہ وسلم قولا لہ، قولا لہ او فعلا او تقریرا، او فعلا او تقریرا۔ سنن کا کیا مطلب ہوا؟ نبی علیہ السلام کی طرف جو قول، فعل یا تقریر منسوب کی گئی اس کو کیا کہتے ہیں؟ سنن۔ اسی طرح یہی بات شیخ الاسلام ابو یحییٰ زکریا بن محمد الانصاری، شیخ الاسلام ابو یحییٰ زکریا بن محمد الانصاری، یہ حافظ ابن حجر کے شاگرد ہیں۔ ابن حجر نے بھی بخاری کی شرح لکھی ہے، انہوں نے بھی شرح لکھی ہے، ان کی بہت شارٹ کٹ سی ہے۔ ابو یحییٰ زکریا بن محمد الانصاری نے فتح الباقی، یہ کتاب ہے ان کی الفیہ عراقی کی شرح، فتح الباقی شرح الفیہ عراقی، صفحہ 45 پر، اور علامہ جمال الدین قاسمی نے، علامہ جمال الدین قاسمی نے اپنی اصول حدیث کی کتاب قواعد التحدیث،
قواعد التحدیث صفحہ 146 پر سنت کی یہی تعبیر بیان کی ہے۔ اچھا اسی طرح لکھو، علامہ عینی زین الدین ابو محمد العینی، وہ بدر الدین عینی ہے، یہ دوسرے ہیں، زین الدین ابو محمد عبد الرحیم بن ابی بکر العینی، زین الدین ابو محمد عبد الرحیم بن ابی بکر العینی 883 ہجری میں یہ فوت ہوئے، یہ بھی انہی کے دور کے ہیں، نے الفیہ عراقی کی شرح، الفیہ عراقی کی شرح میں شعر نمبر 11، اشعار میں ہے نا یہ کتاب، شعر نمبر 11 کی شرح کرتے ہوئے، یہ صفحہ 59 ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں بزرگ؟ آج میں ختم کرنے والا ہوں، آج بس 2-4 منٹ بس۔ کی شرح کرتے ہوئے لکھا ہے وَأَهْلُ هَذَا الشَّانِ، بریکٹوں میں لکھو، بین القوسین بریکٹوں میں لکھو، وَأَهْلُ هَذَا الشَّانِ، نہیں لکھا جا رہا، بریکٹوں میں لکھو وَأَهْلُ هَذَا، آگے الشان، الف لام شین حمزہ اور رون، آگے لکھو وَهُمْ أَهْلُ الْحَدِيثِ، اہل شان سے مراد کون ہے؟ اہل الحدیث۔ آگے پھر بریکٹوں میں لکھو قسموا، جمع مذکر غائب کا صیغہ، قسموا السنن الی، یہ بریکٹ میں آئے گا، بریکٹ میں جتنا بھی آئے گا نا لفظ سمجھو وہ شعر کا حصہ ہے، بدون بریکٹ اور بدون قوسین جو لکھو گے وہ اس کی شرح ہوگی۔ قسم السنن، یہ عبارت بریکٹ میں لکھو، آگے کیا لکھنا ہے؟ قسم السنن الی، اس کے بعد لکھو ثلاثۃ اقسام، ثلاثۃ اقسام، پھر کہتے ہیں آگے سنن کی تقسیم جو 3 قسموں کی وہ کیا ہے؟ حدیث صحیح، حدیث صحیح وحدیث ضعیف وحدیث حسن، وحدیث حسن، سمجھ آ گئی کہ سنن کوئی تقسیم حدیث صحیح، حدیث ضعیف اور حدیث حسن میں کی۔ تو یہ محدثین جو ہیں وہ بھی سنت کی وہی تعریف کرتے ہیں جو انہوں نے حدیث کی ہے۔ علماء لغہ نے بھی سنت کا وہی معنی ذکر کیا جو محدثین ذکر کرتے ہیں، سنت کو حدیث کے مترادف قرار دیا۔ اسی طرح اصول فقہ والے جو ائمہ ہیں ان کی بھی کتابوں میں سنت اور حدیث کو مترادف المعنی لکھا ہے، وہ انشاءاللہ میں کل آپ کو لکھواؤں گا۔ ابھی کافی ساری کتابیں رہتی ہیں، بزرگ آئے ہوئے ان کی بات سننی ہے، اسی پر ہی آج کا سبق ختم کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اپنے موبائل لیں بھائی۔